میرا جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی نیشن ہے، 75 سال ہو گئے پاکستان کو بنے میں، لیکن ابھی تک یہ ڈیولپڈ کنٹری نہیں بن سکا۔ کیا آپ ڈیولپڈ کنٹری نہیں بن سکا۔ جیسے کہ آپ جو جاپان کی بات کیا، وہ ایک آٹمی اس پہ حملہ ہوا، لیکن وہ اسٹل ابھی ترقی یافتہ ملکوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ پاکستان کا ایسا کون سا مسئلہ ہے اگر وہ ختم ہو جائے تو پاکستان ڈیولپڈ کنٹری میں آ سکتا ہے یا اس ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو کچھ یہ جو ہمارے غلطی خام نظریات ہیں نا، جاپان دوسری جنگ عظیم سے پہلے بھی بہت بڑا ملک تھا۔ میرے پاس جاپان کی 1930 کی کراکری پڑی ہے گھر ہمارے میں، اور اس وقت اس طرح کی کراکری دنیا میں کہیں نہیں بنتی تھی۔ ساری دنیا سے جاپان کی کراکری جاتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو جاپان اس وقت بھی، جرمنی اس وقت بھی بڑے ملک تھے جب یہ جنگ ہوئی ہے۔ دیکھیں، جب مغلیہ سلطنت ختم ہوئی ہے تو پورے ہندوستان میں نہ کوئی انڈسٹری تھی، نہ کوئی آپ کے پاس شپ تھا، نہ آپ کے پاس ریلوے لائن تھی، نہ آپ کے پاس کوئی الیکٹریسٹی تھی، نہ کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن تھا، ٹھیک ہے؟ یہ سچ ہے نا، کوئی اس میں جھوٹ تو نہیں ہے۔ پھر انگریز آئے کلکتہ میں، سب سے پہلے انہوں نے ہیڈ کوارٹر بنایا، بنگالی ہم سے آگے نکل گئے، انہوں نے پڑھ لیا۔ پھر سر سید احمد خان اٹھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، مسلمانوں کو بھی پڑھنا چاہیے۔ ہم مسلمانوں نے مخالفت کی، ہم نے کہا نہیں، ہم نے نہیں پڑھنا، ہم نے نہ سائنس پڑھنی ہے نہ انگریزی پڑھنی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ پڑھیں۔ انہوں نے پھر علی گڑھ یونیورسٹی بنائی، پھر اسلامیہ کالجز بنائے، پھر مسلمانوں میں تعلیم آئی، پھر آپ نے مسلم لیگ بنائی، اور پھر پاکستان بن گیا، ٹھیک ہے؟ یہ چھوٹی سی۔ اب پرابلم یہ تھا کہ جب پاکستان بنا تو انڈیا پہلے سے ایک ملک تھا جس کے اندر بیوروکریسی تھی، جس کے اندر انڈسٹری تھی، جس کے اندر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن تھے، جس کے اندر پورا ایک نظام تھا نا جو چل رہا تھا ملک۔ پاکستان جب بنا ہے تو کچھ بھی نہیں تھا آپ کے پاس۔ پورے ملک کے اندر، پورے مغربی پاکستان کے اندر ایک یونیورسٹی تھی جس کا نام تھا پنجاب یونیورسٹی۔ آج اس وقت پاکستان کے اندر 400 یونیورسٹیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ پاکستان کے اندر اس وقت ہارڈلی 3 یا 4 فیکٹریاں تھیں، آج لاکھوں فیکٹریاں، ٹھیک ہے؟ جب 75 سال پہلے پاکستان بنا تو آپ کی فوج 1.5 کور پر مشتمل تھی۔ آپ کے پاس جو بچا کھچا اسلحہ تھا وہ آپ کو ملا۔ آپ نے اس وقت آپ کی فوج اپنے سے جو 4 گنا بڑی، 3 گنا بڑی فوج ہے، اس کو بھی مقابلہ کرتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم ان کو ہرا دیتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اسی طرح، میں نے پہلے کہا، آپ نے ایٹم بم بنایا، کیوں 56 اسلامی ملک نہیں بنا سکے؟ ٹھیک ہے؟ ہم نے بڑے بڑے سائنسدان پیدا کیے، نوبل پرائز ونر صرف ایک پاکستانی ہے مسلم دنیا میں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ دیکھیں ہمارے ڈاکٹر، ہمارے انجینئر۔ ہاں، پرابلم کیا ہے کہ ہمارے ہاں انڈیویجولز تو بہت اچھے ہیں، جو آپ نے کہا نا پرابلم کیا ہے، لیکن جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم سے سسٹم نہیں چلتا۔ ہر ملک کے اندر اس کے ڈی این اے میں کچھ نہ کچھ فالٹ ہوتا ہے۔ ہمارے سب کانٹیننٹ کے ڈی این اے میں فالٹ ہے۔ ایک فالٹ تو بہت بڑا ہے کہ ہم انڈیا کے لوگ اور پاکستان کے لوگ we don't know how to resolve conflicts. Europeans know how to resolve conflicts. میری اپنی بہن سے لڑائی ہو جائے نا تو میرے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنے کا، حالانکہ بڑا آسان ہے، میں معافی مانگ لوں جا کے، یا وہ معافی مانگ لے، لیکن نہیں ہم کرتے، اپنی اپنی جگہ اکڑ جاتے ہیں۔ ساس بہو کی لڑائی، بھائی دنیا بھر میں اس سے لوگ نکل چکے ہیں، ہم ابھی تک وہاں پھنسے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ کزنوں کی لڑائی، دنیا بھر اس سے نکل چکی ہے، ہم ابھی تک قتل و غارت کی حد تک اس میں جا رہے ہیں۔ تو یہ پرابلمز ہر ڈی این اے کے ہوتے ہیں، ہمارے بھی ہیں، لیکن بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں 4 بندوں نے انڈیا کو مشکل سے نکالا۔ 4 کے نام تھے گاندھی، نہرو، جناح اور اقبال۔ اتفاق سے
ये चारों ओवरसीज इंडियन थे। गोया इसका मतलब ये है कि अगर वो इंडिया के अंदर रहते तो इनको कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ना आता। वो चूंकि यूरोप गए, वहां पढ़े, उनको पता था कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, वहां से सीख के आए कि जो आप डिमांड करते हैं अगर वो नहीं भी मिलता तो उससे कम ले लें। चुनाचे पाकिस्तान भी बन गया और इंडिया भी आज़ाद हो गया। तो हमने आपको यहाँ ये इसलिए भेजा हुआ है कि आप यहाँ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सीखें और वापस हमें सिखाएं।